دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے کردار سے متعارف کرواتے ہیں جس کا سفر تو بحری قزاق یعنی پائریٹ کے طور پر شروع ہوا، لیکن وہ اپنی بہادری اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا چیف ایڈمرل بن گیا۔ خیر الدین باربروسا 1480 کی دہائی میں یونان کے ایک جزیرہ لیسباس میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کترینا ایک عیسائی خاتون تھی، جبکہ والد کا تعلق ترک قبیلے سے تھا۔ اس کا اصل نام خضر بن یعقوب تھا، جبکہ خیر الدین ان کا لقب تھا جو انہیں اس وقت کے سلطان سلیمان نے عطا کیا تھا۔ خیر الدین کا مطلب ہے دین کی بھلائی۔ اس نے یورپ میں باربروسا کے نام سے شہرت پائی، جبکہ اطالوی زبان میں باربروسا کا مطلب ہوتا ہے سرخ داڑھی۔ تاریخ میں وہ بحیرہ روم کا بحری قزاق یعنی پائریٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ اس کی ساری زندگی سمندروں اور جزیروں میں جنگیں لڑتے ہوئے گزری۔ خیر الدین کو بچپن میں سمندری مہم جوئی کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق نے اسے پہلے بحری قزاق اور بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا چیف ایڈمرل بنا دیا۔ باربروسا شروع میں اپنی کشتی کے ساتھ مسلم مہاجرین کی مدد کیا کرتا اور انہیں اسپین کے عیسائی فوجوں سے بچاتے ہوئے محفوظ مقامات تک پہنچاتا۔ اس کی بہادری اور مہارت کی وجہ سے اسے سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ اٹلی سے لے کر فرانس تک جہاں بھی جاتا، اس کا ہر ایک بندرگاہ پر عزت و تکریم کے ساتھ استقبال کیا جاتا۔ 1503 میں جب وہ اپنی کشتی میں سفر کر رہا تھا، اسی دوران عیسائی فوج نے اس پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ اس کی کشتی بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کے بعد 1505 میں جب اسپین اور پرتگالیوں نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو باربروسا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بحیرہ روم میں دشمنوں کے بحری جہازوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ 1516 میں جب باربروسا اور اس کے بھائی ایروج نے الجیرس پر حملہ کیا تو ترکوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ مزید گہرا کر لیا۔ بعد ازاں ترک حکومت نے ان کی مالی امداد کرتے ہوئے باربروسا کو بحیرہ روم کا سمندری گورنر اور اس کے بھائی ایروج کو الجیرس کا گورنر نامزد کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے نئے آنے والے بادشاہ سلیمان نے باربروسا کو گورنر نامزد کیا، جس کے بعد باربروسا نے تیونس کو فتح کیا۔ اس کی مسلسل فتوحات کے سلسلے میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے باربروسا کو نیوی کا ایڈمرل چیف نامزد کر دیا۔ باربروسا کی سب سے بڑی فتح جو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھی جاتی ہے وہ 1538 میں وینس، جنیوا، اسپین، پرتگال، مالٹا اور پاپل اسٹیٹ کے بڑے اتحاد کے خلاف لڑی گئی بحری جنگ ہے، جس میں باربروسا نے دشمنوں کے 300 بحری جہازوں کو تباہ کیا تھا۔ اس کی اس فتح نے ترکوں پر بحیرہ روم کے مشرقی راستے کھول دیے تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ کے مزید پھیلنے میں مدد ملی۔ یہ باربروسا کی شجاعت و بہادری ہی کا نتیجہ تھا کہ تیونس اور الجیرس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ اسے اسپین کے ساتھ سخت نفرت تھی، کیونکہ اسپین نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسپین کی کوئی بھی کشتی، بحری جہاز اور بندرگاہ باربروسا سے محفوظ نہ تھے۔ خیر الدین باربروسا کی بہت سی لڑائیاں جیتنے کے بعد آخر کار عیسائیوں نے ہار مان لی اور سلطان سلیمان کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جس کے مطابق وہ ترکوں کے علاقائی فوائد کو مانتے ہوئے 3 لاکھ سونے کے سکے ادا کریں گے۔ ستمبر 1540 میں روم کے بادشاہ چارلس پنجم نے سلطنت عثمانیہ کو زیر کرنے کی ایک ترکیب سوچی اور اسے نیول ایڈمرل بنانے کے ساتھ ساتھ اسپین کے کچھ علاقوں کا حاکم بننے کی پیشکش کر دی، لیکن خیر الدین باربروسا نے چارلس کی پیشکش کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کھڑا رہ کر بحیرہ روم میں ترکوں کی عظمت قائم کی۔ وہ بحری جہازوں کو آسانی سے ہائی جیک کر لیتا تھا۔ وہ قزاق سے بڑھ کر بہت کچھ تھا۔ وہ سیاسی خیالات کا حامل ماہر جنگجو تھا، جس نے یورپ کے سب سے زیادہ طاقتور عیسائی بادشاہ چارلس پنجم کو شکست دے کر سلطنت عثمانیہ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے جزیرے، بندرگاہیں، بحری بیڑے اور دیگر بحری سامان اپنے قبضے میں لیے۔ اس کی لڑائیوں کا زیادہ تر مرکز اطالوی اور ہسپانوی علاقے رہے۔ 1545 میں سمندروں کے بادشاہ نے سمندر کے نرم پانیوں سے ریٹائر ہو کر استنبول میں سکونت اختیار کر لی۔ 1546 میں اسے موت کے فرشتے نے آ گھیرا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی مرکت پر واضح الفاظ میں لکھا گیا، یہ فاتح الجیرس اور تیونس کا مقبرہ ہے۔ خدا کا متحرک اسلامی سپاہی کیپٹن خیر الدین باربروسا، جسے خدا اپنی حفاظت میں رکھے۔
बारबरोसा की वफात के कई सालों बाद तक तुर्क बहरी बेड़े जब भी इस्तांबुल से गुजरते वो बारबरोसा को एजाजी सैल्यूट करके अपनी मंजिल की जानिब रवा होते। उसकी ज़िंदगी पर गज़वात खैरुद्दीन पाशा के नाम से 5 कुतब लिखी गई जो कि इस वक्त इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। बारबरोसा खुद तो इस दुनिया से चला गया लेकिन अपने पीछे एक अजीम बहरी फौज छोड़ गया जिसने बहराओ के आनूस से लेकर बहरे हिंद तक पानियों पर मुहिम जुई करते हुए सल्तनत उस्मानिया को वसअत दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।